عوام دوست ٹیلی ویژن یعنی ایڈی ٹی وی سے میں سہیل سید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے دو موضوعات پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن ان موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، بلکہ گزارش سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اکثر لوگ مجھ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں سندھ گورنمنٹ کے کاموں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں یا میں سندھ گورنمنٹ کے کاموں کی تعریف کرتا ہوں۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک کراچی کا رہنے والا شہری ہوں، عام پاکستانی شہری ہوں۔ میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ایک جو اچھا کام مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو پروموٹ کرنا، اس کو تعریف کرنا اپنے فرائض میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کو تعریف بھی کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کے اس کام کا، ان کے کارنامے کو آگے بھی بڑھاتا ہوں۔ کسی اور صوبے میں، کسی اور جگہ حکومت میں اگر کوئی اچھا کام ہوگا اور میری نظر میں آئے گا تو آپ یقین کریں کہ سندھ گورنمنٹ کی طرح میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا اور اس کو بھی اسی طرح تعریف کروں گا، اسی طرح ان کو مبارکباد دوں گا جس طرح میں سندھ گورنمنٹ کو یا سندھ کی حکومت کو دیتا ہوں۔ اب اپنے اصل موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے زیادہ ضروری سمجھی کہ مجھ سے اکثر میرے ذاتی طور پہ جو میرے کچھ دوست ہیں جو مجھ سے یہ اعتراض اکثر کرتے ہیں کہ میرے ویڈیوز میں یہ ایک بات ان کو نظر آتی ہے، تو یہ ان کے لیے میری وضاحت تھی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوعات کی طرف۔ میں آج دو موضوعات پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو طلبہ تنظیموں کی بحالی ہے اور دوسرا موضوع ہے نو کانفیڈنس موشن یا تحریک عدم اعتماد۔ یہ آج کل بہت ہاٹ موضوع ہیں دونوں، اور میں ان دونوں پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ چینل آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ اس کو شیئر کریں گے، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، یہ چینل آگے بڑھے گا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ آگے بڑھیں گے، آپ کی آواز آگے بڑھے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج میرا پہلا موضوع ہے طلبہ یونینز کی بحالی میں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 1984 میں ضیاء الحق کے دور فسطائیت میں پاکستان میں طلبہ تنظیموں پہ، طلبہ یونینز پہ یک طرفہ طور پہ ایک ماشاء اللہ آرڈیننس کے تحت پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے بعد 88 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی تو اس حکومت نے یہ قانون ختم کرنے کی کوشش کیا، بلکہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم بھی کر دیا کہ طلبہ یونین کو بحال کرنے کی کوشش کیا، لیکن کیونکہ وہ صرف 18 مہینے کی گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد، اس حکومت کے جانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے اور انہوں نے اس آرڈیننس پہ کوئی قانون سازی نہیں کی اور وہ آرڈیننس اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ پچھلے 36 سال سے، 1984 سے، اور آج 37 سال ہو گئے، 37 سال سے طلبہ جدوجہد کر رہے تھے کہ ان کو یونین سازی کا حق بحال کیا جائے، ان کو یونین بنانے کی اجازت دی جائے، طلبہ کو سیاست کی اجازت دی جائے۔ اب پورے پاکستان میں تو نہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے، اور اس بل کے ذریعے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، جب اسٹینڈنگ کمیٹی نے، سندھ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک بل منظور کیا تھا جس کے ذریعے سندھ میں طلبہ یونینز پہ پابندی ختم کرنے کا قانون بنایا گیا تھا، اور اب وہ بل سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور بھاری اکثریت سے منظور بھی ہو گیا ہے۔ تو میں طلبہ کو، نوجوانوں کو خصوصاً اس بات کی بہت مبارکباد دوں گا جنہوں نے 37-38 سال جدوجہد کی اور بالآخر
कम अज कम सिंध में तो उनकी जद्दोजहद कामयाब हो गई और तलबा यूनियन बहाल हो गई। अब अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली के लिए मैं इतना जज्बाती क्यों हो जाता हूं या मैं क्यों उसकी हिमायत कर रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं जिस वक्त 1984 में तालिब इल्म था और उस वक्त ये पाबंदी लगी थी और मेरा मुशाहिदा है, ज़ाती तजुर्बा है मैं उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मेरा मुशाहिदा ये है कि उस पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तान में दो चीजें बहुत ज्यादा शिद्दत से उभर के सामने आई उस पाबंदी की वजह से कि तलबा यूनियन पे बैन कर दिया गया या तलबा यूनियन पे पाबंदी लगा दी गई। नंबर एक चीज जो थी वो मौरूसी सियासत बढ़ी पाकिस्तान में और नंबर दो चीज जो थी कि वो नजरियाती सियासत खत्म होकर तशद्दुद की सियासत या बुनियाद परस्ती की सियासत की तरफ चली गई। इन दोनों के भयानक नताइज जो हैं वो आज पूरी कौम के सामने है, पूरी कौम देख रही है कि इनके नतीजे कैसे निकले हैं और उस गैप की वजह से जो 1984 से और आज तक आया है सियासत में कि नौजवान कि ना सियासी तरबियत हो रही है, ना सियासी इक़दार का उसको कुछ पता है, ना उसको सियासी नजरियात का कुछ पता है। चुनाचे नौजवान एक बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर फिर रहा है, मुंह मार रहा है, लेकिन कोई पॉजिटिव सियासत या पॉजिटिव अप्रोच उसकी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तलबा यूनियंस पे पाबंदी है कि जो तलबा निकल रहे थे सियासत में आ रहे थे, जिनकी सियासी अप्रोच थी, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे थे, उस पर पाबंदी लगी हुई थी और उसकी वजह से तलबा को इस शोबे में कम से कम आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस मामले में मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, आप तहरीक इंसाफ से कहेंगे वो पंजाब में भी ऐसा कानून मंजूर करा लें या मियाँ साहब ऐसा कानून पंजाब में मंजूर करा लें तो मैं यकीनन उनकी भी तारीफ करूंगा। तो ये एक बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा से और ये जो दीगर लाल लाल लहराने वाली जमातें हैं या तलबा तंजीमें हैं उनसे कि वो कम से कम इस मौजू पे, इस चीज पे सिंध गवर्नमेंट की, सिंध हुकूमत की तारीफ जरूर करेंगे कि सिंध हुकूमत ने उनका हक बहाल किया है। उन पे एहसान नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन उनका हक जरूर सिंध हुकूमत ने बहाल कर दिया है। और ये तलबा की जद्दोजहद 37 साल है जद्दोजहद बिलाखिर कामयाब हुई। अगरचे सिंध लेवल तक ही सिर्फ कामयाब हुई है, लेकिन कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने समेत, क्योंकि मैं भी उस जमाने में इस जद्दोजहद का हिस्सा रहा हूं जब मैं तालिब इल्म था, तो मैं अपने समेत तमाम उन लोगों को जो 37 साल इस जद्दोजहद में रह के तलबा यूनियन बहाल हो, उन तमाम लोगों को भरपूर मुबारकबाद देता हूं। साथ में सिंध हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं, सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर कानून सिंध जो भी हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कानून मंजूर कराया और सिंध में तुलबा को उनके हुकूक वापस किए। तो ये मेरा आज पहला मौजू था, ये पहली चीज थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बहुत दूरदर्श नतीजे बरामद होंगे। आज नहीं होंगे, आज से 8-10 साल के बाद, 15 साल के बाद ग्रास रूट लेवल से जो सियासतदान निकलेगा वो यकीनन आज जो सियासतदान हैं उनसे बहुत बेहतर होगा। हम एक दफा फिर तलबा यूनियन से तवक्का करते हैं कि वो महराज मोहम्मद खान, मुनव्वर हसन, जावेद हाशमी, रजा रब्बानी जैसे कदावर और नजरियाती सियासी रहनुमा पैदा करेंगे
اور ہماری امیدوں کو پورا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دوسرا موضوع میرا آج کا ہے نو کانفیڈنس موشن یا تحریک عدم اعتماد. آج کل بہت شدت سے تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج سے 1 سال پہلے تقریباً جب پی ڈی ایم اپنے پورے جوبن پہ تھی، پورے عروج پہ تھی، تو یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ آ کے اور معاملہ رک گیا تھا. پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد چاہ رہی تھی، جبکہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو تھیں، ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہیں ہوگی، جب تک بڑوں کی آشیرواد حاصل نہیں ہوگی، خاص طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ان کا نام کیا لوں، ان لوگوں کی آشیرواد حاصل نہیں ہوگی، ان لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا، اور آج بھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ عمران حکومت سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد. چنانچہ اس پہ اختلاف ہوا، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئیں. بہت 1 سال ضائع ہوا، 1 سال برباد ہوا عمران حکومت کا، کہ جو عذاب ہیں وہ اور مزید 1 سال عوام پہ جاری رہے. اب بالآخر آ کے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ خاص طور پہ اس بات پہ راضی ہوئے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے لیے معاملات آگے بڑھے ہیں. یہ معاملہ پھر وہیں سے شروع ہوا جہاں پہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہوئی تھی، یعنی زرداری صاحب گئے اور جا کے شہباز شریف سے اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، مریم نواز، ان سب کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد میرے علم کے مطابق زرداری صاحب کا لندن میں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا، اور پھر نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دیا اپنے پی ایم ایل این کو، اور یہ تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا. کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے. وہ لاہور میں اس وقت موجود ہیں، اور انہوں نے کل یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ اب پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کے لیے آگے بڑھے گی، اور تحریک عدم اعتماد لا کے ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے. تحریک عدم اعتماد ایک بالکل آئینی راستہ ہے، اور اس راستے سے اگر اس حکومت کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں خراج تحسین کی مستحق ہوں گی کہ وہ عوام کے اوپر سے اس عذاب کو ریموو کر دیں یا عوام کے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا دیں. کچھ معاملات ہیں جس کے لیے فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ابھی فی الحال ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، ان کو خفیہ رکھا جائے گا، وہ وقت آنے پہ سامنے آتے رہیں گے. وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی، تو جب چاند چڑھے گا تو وہ سب دیکھ لیں گے کہ وہ معاملات کیسے حل ہو رہے ہیں یا وہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. فی الحال خبر یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب نے دونوں نے آصف علی زرداری صاحب کو آفر کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں تحریک عدم اعتماد کے بعد، اور انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا ہے کہ پی ڈی ایم ان پہ اعتماد کرتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کی تعریف نہ کروں یا میں پیپلز پارٹی کی کیوں ایسی باتیں کرتا ہوں، تو وہ بتائیں میں کیا کروں بھائی. اگر فضل الرحمان صاحب یہ آج 1 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زرداری صاحب پہ اعتماد ہے، تو 1 سال پہلے کیوں نہیں اعتماد تھا بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ اشارے کے منتظر فضل الرحمان صاحب تھے. زرداری صاحب اپنی سیاست کر رہے تھے، پیپلز پارٹی اپنی سیاست کر رہی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہمیشہ حکومت میں آتی رہی ہے، اس لیے ان کا یہ ماننا تھا یا ان کی یہ خواہش تھی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو گو اہیڈ نہ دے وہ تحریک
عدم اعتماد جیسے معاملات کو آگے نہیں بڑھانے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ 1 سال ضائع ہوا، لیکن پھر آخر وہیں پہ آئے جہاں پہ زرداری صاحب 1 سال پہلے تھے، پیپلز پارٹی 1 سال پہلے تھی، اور اس کے بعد آج پھر وہی تحریک عدم اعتماد ہے۔ میرے علم کے مطابق زرداری صاحب نے فی الحال تو ان کو فضل الرحمان صاحب کو اور شہباز شریف دونوں صاحبان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، اور وہ اپنی پارٹی میں اس معاملے کو رکھیں گے۔ تو میری کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اس موضوع پہ مشاورت ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ 2 نام ہیں پیپلز پارٹی میں جو زیر گردش ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، ایک سید خورشید شاہ صاحب جو سکھر سے ایم این اے، اور ایک راجہ پرویز اشرف صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک پہ کا نام پیپلز پارٹی آگے دے گی، اور کس پہ اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آگے معلوم ہوگا۔ فی الحال جو لیٹسٹ خبر یہ ہے وہ یہی ہے کہ عدم اعتماد کے بعد سید خورشید شاہ یا راجہ پرویز اشرف، ان دونوں کے نام زیر غور ہیں کہ کون عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور اس کے بعد کتنے عرصے میں اسمبلی توڑ کے اور نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے گی۔ تو یہ 2 خبریں تھیں، 2 تجزیے تھے، 2 معاملات تھے جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں سے میں نے آپ سے بات کی۔ چلتے چلتے آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اپنے دوستوں کو ضرور دکھایا کریں یہ ویڈیو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کرائیں، اس چینل کو کامیاب بنوائیں۔ اس چینل کی کامیابی میری، آپ کی، ہم سب کی کامیابی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔